الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے ہر قسم کی حمد و ثنا صفت و ثنا اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقائے دو جہاں امام الانبیاء صاحب شرف و کمال پیغمبر و بے مثال کائنات کے سردار آمنہ کے لال شیما کے ویر جگ کے حبیب جگ کے پیر اور رب کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر میں اس کی حمد کرتا ہوں میں اس کے در کا منگتا ہوں میں اس کے در کا منگتا ہوں میں اس کی حمد کرتا ہوں کہ جس کے در پہ جا کے ہر اداسا ٹھہر جاتا ہے جو دکھ یاروں کی سنتا ہے جو بچھڑوں کو ملاتا ہے جو ہر منگتے کو دیتا ہے جو ہر منگتے کا داتا ہے میں جب کاسا اٹھاتا ہوں اسی کے در پہ جاتا ہوں میں جب کاسا اٹھاتا ہوں اسی کے در پہ جاتا ہوں اس لیے کہ احد وہ ہے الہ وہ ہے صمد وہ ہے شراکت اس میں جو سمجھے ہے مشرک ہاں پلد وہ ہے حقیقت میں نہیں جس کا ہرگز کوئی ولد وہ ہے یہ سب رحمت خدا کی ہے کرم سارا خدا کا ہے نہیں کچھ بھی میرا اس میں کہوں جو میں موتی اپنا عطا ہے مجھ کو جو جتنا بھرم سارا خدا کا ہے قال اللہ تعالیٰ فی قرآن المجید والفرقان الحمید بل تؤثرون الحیات الدنیا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اگر اس آیت کے اوپر اس کے ترجمے پر غور کیا جائے
کہ تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو، تم ترجیح دیتے ہو دنیا کے مال اور اس کی زینت کو، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والآخرہ، جو آخرت ہے وہ باقی بھی رہنے والی ہے اور بہتر ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی پر نظر دوڑا کے دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی زندگی سے دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ ان کو اس بات کا علم تھا، اس بات کا اچھی طرح ان کو ذہن نشین تھی یہ بات کہ ہم نے دنیا اور آخرت میں فرق کس طرح کرنا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر کتاب الفضائل میں صحابہ کی بے مثال بہت ساری حدیثیں، لا تعداد حدیثیں، بہت زیادہ تعداد میں یہ حدیثیں موجود ہے کہ صحابہ اکرام نے کس طرح زندگی گزاری، اور جب کبھی ان کی زندگی میں ایسا موقع آیا کہ ان کو دنیا اور آخرت میں کوئی چیز اگر ان کو ڈیسائیڈ کرنی پڑی یا چوز کرنی پڑی تو انہوں نے آخرت کو اپنایا ہے، دنیا کو نہیں اپنایا۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی، صحیح مسلم کتاب الاشربہ کے اندر حدیث ہے، صحابی فرماتے ہیں کہ ہمارے اوپر اتنے غربت اور غریبی کے دن تھے کہ ہم، اور فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ 2 بندے اور تھے، 2 صحابی، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنی غریبی اور محتاجی کا انداز، اپنا حال اللہ کے نبی کو بیان کیا۔ صحابی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی، بھوک کی وجہ سے یہ شدت ہو گئی ہے کہ کان سنتے نہیں ہیں اور آنکھیں دیکھتی نہیں ہیں۔ یہ بھوک کا اندازہ کر لیں، اتنی زیادہ بھوک کہ آنکھیں دیکھتی نہیں اور کان سنتے نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے ان تینوں صحابیوں کو اپنے گھر کا مہمان بنا لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں کو ساتھ لے کے گئے۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تو اللہ کے نبی کے گھر میں پہلے سے 3 بکریاں موجود تھی، تو ہم نے تب سے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ آج کے بعد ہم ان 3 بکریوں کا دودھ روز دھو کے ترتیب کے ساتھ روز دودھ کو پی لیا کریں گے۔ یہ صبح کا کھانا نہیں، دوپہر کا کھانا نہیں ہے، رات کا کھانا نہیں، بس ایک ہی وقت میں جتنا جس کے حصے میں دودھ آیا وہ پی لیا کریں گے۔ بندے نے دنیا کمانی ہو تو بڑے مواقع بندے کے پاس دنیا کمانے کے لیے نکل پڑے تو دنیا آ جائے گی بندے کے پاس، لیکن یہاں پہ آخرت کی فکر ہے، دنیا کی نہیں ہے۔ صحابی فرماتے ہم اللہ کے نبی کے گھر چلے گئے، حضرت مقداد فرماتے ایک دن ایسا آیا کہ میرے ساتھ جو 2 اور صحابی تھے انہوں نے اپنا بکری کا دودھ دھویا اور پی کے سو گئے، تو اب میں نے دودھ پینا تھا جتنا میرے حصے کا تھا، میں نے بکری کا دودھ دھوا اور پی لیا۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے نہ صبح کچھ کھایا ہے نہ دوپہر کو کچھ کھایا ہے، رات کا وقت ہے، اور جو 1 پیالہ دودھ کا میں نے پیا اس سے میرا پیٹ نہیں بھرا، تو کیوں نہ جو 1 پیالہ دودھ کا اللہ کے نبی کا رہ گیا وہ بھی میں پی جاؤں۔ تو پھر کہتے ہیں حضرت مقداد فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کیوں نہ اللہ کے نبی کا دودھ کا پیالہ بھی میں پی جاؤں۔ اللہ کے نبی جاتے ہیں باہر، انصاریوں کے پاس جاتے ہیں، وہ اللہ کے نبی کو خوب تحفے تحائف دیتے ہیں، تو وہ اللہ کے نبی باہر سے کوئی دعوت وغیرہ کھا آئیں گے تو یہ جو اللہ کے نبی کا دودھ کا پیالہ پڑا یہ میں پی لیتا ہوں، میرا تو کم سے کم کچھ گزارا ہو جائے۔ حضرت مقداد فرماتے ہیں وہ دودھ کا پیالہ میں نے اٹھایا اور پی لیا، پھر میں جا کے لیٹا۔ اب صحابی فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک ہی چادر تھی، صرف ایک ہی چادر تھی میرے پاس جو میں نے نیچے سے باندھی تھی، اوپر سے جسم بنانا تھا۔ جب میں لیٹا صحابی فرماتے وہ چادر میں نے کھولی تہ بند نیچے سے اور وہ اپنے اوپر لی اور میں لیٹ گیا۔ اب ہم ذرا اندازہ کر لیں یہ صحابہ کی زندگی ہے جنہوں نے صرف آخرت بنائی، ساری زندگی لگا کے دنیا نہیں بنائی کہ ایک چادر ہے، گھر نہیں ہے، گاڑی سواری نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، اور جمع کیا ہوا بینک بیلنس بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اب ہم اندازہ کریں ہمارے پاس گرمیوں کے کتنے سوٹ ہیں، سردیوں کے کتنے ہیں، پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اور صحابی ایک وقت کا کھانا وہ بھی 1 پیالہ دودھ کا،
اور ایک چادر جو نیچے باندھی ہے جب لیٹنے لگے فرماتے میں نے اوپر لے لی. پھر میرے دل میں خیال آیا کہ اگر اللہ کے نبی آ گئے اور انہوں نے کھانا نہ کھایا ہوا تو پھر دودھ تو اللہ کے نبی کا میں نے پی لیا. کہتے ہیں حضرت مقداد میں ابھی یہ بات سوچ ہی رہا تھا کہ اللہ کے نبی آ گئے. جب اللہ کے نبی آئے تو اللہ کے نبی بکری کے پاس گئے, اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو ان میں دودھ نہیں تھا, کیونکہ دودھ تو میں نکال کے پی چکا تھا سارا. تو اللہ کے نبی کو میں نے دیکھا اور میں ڈر گیا کہ اب اللہ کے نبی جو ہے وہ صبح کے, اللہ کے نبی نے نہ صبح کچھ کھایا نہ دوپہر, پورا دن جیسے میں بھوکا تھا ویسے اللہ کے نبی بھی صبح کے بھوکے, تو دودھ اللہ کے نبی کا میں پی گیا. تو میں ڈرا کہ اللہ کے نبی اب میرے لیے بد دعا نہ کر دیں. میرے ذہن میں یہ خیال آیا. کہتے میں نے دیکھا اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور میں اپنی چادر میں چھپا یہ منظر دیکھ رہا تھا. اندھیرا تھا بہت زیادہ, لائٹ یا روشنی نہیں تھی. تو میں ڈر گیا اب یہ ہاتھ اوپر اٹھے ہیں, اب میرا کچھ نہیں بننے والا, اب میں نہیں بچوں گا. اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف ہاتھوں کو اٹھا دیا. بہت پریشان ہوئے. کہتے جب اللہ کے نبی نے ہاتھوں کو اٹھایا نا آسمان کی طرف, تو اللہ کے نبی نے دعا کی, یا اللہ جو مجھے کھلائے تو اس کو کھلا, جو مجھے پلائے تو اس کو پلا. کہتے یہ دعا نے بڑا حوصلہ دیا. میں فوری اٹھا, جا کے میں چھری اٹھائی اور بکریوں کی طرف چلا گیا کہ ایک بکری ذبح کر کے آج اللہ کے نبی کو کھلاؤں. تو اللہ کے نبی نے دعا کی ہے جو مجھے کھلائے گا اللہ اس کو کھلائے گا. ہماری بھی شاید غربت کے دن تھوڑے کم ہو جائیں گے اس وجہ سے. بڑا لمبا واقعہ سے ابھی فرماتے میں اٹھ کے گیا بکریوں کی طرف, میں نے بکریوں کو لٹایا, اب چھری پھیرنے لگا تو میں نے دیکھا کہ بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے. حالانکہ بکری ایک مرتبہ ایک دن میں دودھ دے کے دوبارہ نہیں دیا کرتی, اور ایک بکری نہیں بلکہ ساری بکریاں, 4 بکریاں جو 3 بکریاں تھی, سب کے دودھ تھن جو تھے وہ دودھ سے اچھی طرح بھرے ہوئے. کہتے میں نے بکریوں کو دھویا اور وہ سارا دودھ لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, اور جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا نا دودھ, پھر میں ہنسنے لگا, بہت زیادہ ہنسا. اتنا میں ہنسا کہ لوٹ پوٹ ہو گیا. اللہ کے نبی فرمانے لگے, صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے, الفاظ اللہ کے نبی فرما رہے, مقداد یار خود ہی ہنسی جانا, سانو وداس کی گالا, کون سی بات پہ مسکرا, اتنے ہنس رہے ہو کہ لوٹ پوٹ ہو رہے ہو. تو وہ سارا قصہ بیان کیا کہ اللہ کے نبی آپ کا دودھ میں پی گیا تھا, پھر آپ کی دعا کی یہ برکت ہوئی ہے کہ یہ دن صحابہ کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال جو تھے نا, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکرٹری تھے. جب کوئی کام ہوتا تو اللہ کے نبی حضرت بلال کو کہتے یہ کر دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکثر مہمان آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو گھر بھیجتے کہ جاؤ بلال گھر سے پتہ کر کے آؤ کہ صحابی کو کھانا کھلانے کے لیے کچھ ہے. حضرت بلال فرماتے میں اللہ کے نبی کے 9 گھروں میں گھوم آتا, 9 گھروں سے ایک کھجور بھی نہیں بعض اوقات ملتی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں 8 دن گھر میں چولہا نہیں بنتا. کیا اللہ کے نبی کما نہیں سکتے تھے؟ اتنا مال آتا. صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے, بخاری میں بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے نبی ایک مرتبہ مسجد میں آئے, لوگ اللہ کے نبی کو مال دے کے گئے, وہ اللہ کے نبی کا ہی تھا, مال دے, اتنا مال دے کے گئے کہ مسجد نبوی میں ڈھیر لگ گیا. اللہ کے نبی نے وہ مال لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کیا, مال کو تقسیم کرتے چلے گئے. شام ہو گئی, اللہ کے نبی گھر نہیں گئے, وہیں سوئے مسجد نبوی میں کہ بھی مال موجود ہے. اگلے دن بھی تقسیم کرتے رہے مال. تو جب مال ختم ہو گیا نا, پھر اللہ کے نبی اٹھے, اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف چہرہ بلند کیا اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یا اللہ تو گواہ ہو جا, تیرا نبی خالی ہاتھ آیا تھا مسجد نبوی میں اور اب خالی ہاتھ جا رہا ہے, نہ میں کچھ لے کے آیا تھا اور یہاں سے نہ میں کچھ لے کے جا رہا. اللہ کے نبی نے تو اس وقت حضرت ابو مطلب جب ان کی کفالت میں تھے, جب حضرت ان کی جو دائی حلیمہ سعدیہ کی کفالت میں تھے, اس وقت بھی کما کے دیا ان کو, تو اب نہیں کما سکتے تھے. لیکن زندگی کا مشن کچھ اور تھا. بل تؤثرون الحیات الدنیا, تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو, والآخرۃ خیر وابقیٰ, لیکن آخرت بہتر ہے, باقی رہنے والی, آخرت باقی رہنے والی. اب ہمیں اپنی زندگی پہ اگر محاسبہ غور کریں کہ ہم زندگی میں رہنا چاہتے ہیں, ہم نے گھر بسائے ہیں, گھر بنائے ہیں, یہ دنیا باہر نکل کے دیکھیں ایک دنیا بسی ہوئی ہے, ہم نے اپنے مال کو جمع کیا, اور یہاں پہ ہم کوئی بھی جس سے پوچھ لیں وہ جانا نہیں چاہتا, ہر شخص یہاں پہ رہنا چاہتا, ہر بندے نے دنیا بسائی ہوئی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی اور میری مثال اللہ کے نبی نے 1600 سال پہلے دے دی. اللہ کے نبی نے فرمایا جو مومن ہے نا, اس کی مثال یہ ہے کہ وہ اس کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. وہ جنت الکافر, کافر کے لیے جنت ہے یہ دنیا, مومن کے لیے قید خانہ ہے, مومن کے لیے جنت نہیں ہے.
کافر اس دنیا کو بساتا ہے، اس میں رہنا چاہتا ہے اور اس کو آخرت کی پرواہ نہیں، لیکن مومن جو ہے وہ دنیا کو اس طرح گزارتا ہے، دنیا کو جیتا نہیں ہے۔ دو لفظ غور کریں ان دونوں لفظوں پہ، زندگی کو جینا اور زندگی کو گزارنا۔ مومن زندگی جیتا نہیں ہے، زندگی گزارتا ہے۔ اس نے جینا جنت میں جا کے، زندگی جینے کے لیے ہے ہی نہیں۔ کچھ دن ہے انسان کے پاس، اور وہ بھی اس لیے ہے کہ وہ اپنی چیز کے آپ قیدی کے پاس چلے جائیں اور اس سے جا کے پوچھیں کہ وہ وہاں پہ کچھ دیر کے لیے، یہ حال مومن کا ہے۔ اب قیدی سے جا کے پوچھیں وہ وہاں پہ رہنا چاہتا ہے یا جانا چاہتا ہے؟ وہ تو کہتا ہے بھائی جلدی کریں، کوئی وکیل کر لو، میں نے یہاں سے باہر نکلنا ہے، میں یہاں پہ رہنا نہیں چاہتا، مجھے جلدی سے یہاں سے نکال لو، میں نے یہاں نہیں رہنا۔ یہ مومن کی مثال ہے کہ ایک انسان کی اور مثال، ایک انسان مسافر ہے، وہ کسی جگہ پہ چلا گیا، اب اس کو پتا ہے کہ میں ہفتے والے دن بھی آؤں، اگر اگلے ہفتے میں نے اپنے شہر واپس جانا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہاں پہ گھر بنانا شروع کر دیتا ہے، یا وہاں پہ زندگی جو ہے اس کے اسباب وغیرہ، یا وہاں پہ بازاروں میں گھوم کے ان کی رنگ رلیاں، میلے، خوبصورتی، یہ دنیا، شاعر کہتا ہے یہ دنیا والوں کو بسی معلوم ہوتی ہے، نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ یہ دنیا اجڑی ہوئی ہے، بازاروں میں جا کے دیکھیں گے تو ملے گا یہ بسی ہے، لیکن قبروں میں جائیے، اسپتالوں میں جائیے، جا کے پتہ چلے گا یہ دنیا بسی نہیں ہے، یہ دنیا تو اجڑی ہوئی ہے۔ ایک مسافر چلا جاتا ہے کسی شہر میں، تو وہ وہاں جا کے کہتا ہے کہ میں اپنے ضروری کام کر لوں کیونکہ فلاں دن آنا ہے اور اس دن میں نے اپنے شہر میں واپس چلے جانا ہے، میں نے یہاں پہ زیادہ دیر یہاں پہ رکنا اور ٹھہرنا نہیں۔ پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا یہ ضروری کام ہے، میں یہ کر لوں، میرا وہ ضروری کام ہے، میں وہ بھی کر لوں، میرا ایک اور ضروری کام ہے، میں وہ بھی کر لوں، میں ضروری اپنے سارے کاموں کو نپٹا لوں۔ کیوں؟ میں نے ہفتے کے دن واپس چلے جانا، میرے پاس اتنا ہی ٹائم ہے۔ یہ مومن کی مثال ہے کہ مومن زندگی میں ہے، وہ کہتا ہے میں اپنی نمازیں پوری کر لوں، میں اپنے نیک اعمال کو بہتر کر لوں، میں اپنی اصلاح کر لوں۔ قد افلح من تزکا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کامیاب ہو گیا وہ شخص جس شخص نے اپنا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے آپ کو بہتر کر لیا۔ علیحدگی میں بیٹھ کر کبھی موقع ہی نہیں ملا، کبھی موقع مل جائے انسان کو اور تنہائی میں بیٹھ کر وہ اللہ تعالیٰ سے خود سے کال ملا لے اور دیکھ لے، اپنا محاسبہ کر لے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وہ شخص کامیاب ہے۔ کون؟ توبہ اور گناہوں میں گر گڑا کے وہ بات نہیں، صرف اپنا محاسبہ کر لے۔ ندامت توبہ کی پہلی سیڑھی ہے، صرف اپنے آپ کو دیکھ ہی لے اور نظر دوڑا لے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص کبھی کبھار تنہائی میں بیٹھا پھر اس کو یاد آنے لگے اپنے برے اعمال، اپنے گناہوں پہ نظر دوڑانی شروع کی، اب وہ سوچ رہا ہے اور اپنے بڑے بڑے گناہوں کو یاد کر رہا ہے، پھر کیا ہوا؟ پھر اس کا دل نرم ہوا، تھوڑا سا نرم ہوا اس کا دل، اس کی آنکھ میں سے قطرہ آنسو کا بن کے باہر آنا بہت بڑی بات۔ اب یہ ذرا پورا آنکھ میں سے آنسو نکلنے کا پورا جو پروسیس ہے وہ دیکھیں کہ انسان کی سب سے پہلے دل موم ہوتا ہے، دل پہ تھوڑی سی ٹھیس لگتی ہے تو آنکھ نم ہو جاتی ہے، جب آنکھ نم ہوتی ہے تو اس کے بعد آنکھ بوجھل ہوتی ہے، انسان کو محسوس ہوتا ہے آنکھ میں پانی آ گیا، پھر انسان جب اپنی آنکھ کو دبانے کی کوشش کرتا ہے ہلکی سی، پھر وہ ایک آنسو کا قطرہ اس کی پلک پہ آتا ہے، پھر اس کو جھپکتا ہے تو وہ آنسو کا قطرہ اس کے رخسار پہ آ کے گرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، پورا آنسو بن کے گال پہ نہیں گرا، صرف اس کی آنکھ کا جو پہلا پروسیس تھا نا، ابھی آنکھ ہلکی سی بھیگی ہے، کس وجہ سے؟ کہ اس نے قد افلح من تزکا، اپنا تزکیہ کر لیا، اپنے گناہوں پہ نظر ڈال لی اور وہ شرمندہ ہو گیا ہے۔ اب وہ ندامت میں ہے اور اپنے آپ پہ شرمندہ ہے کہ میں نے غلط کیا ہے۔ ابھی توبہ اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے معافی مانگنے کا عمل دور۔ اللہ کے نبی فرمانے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی آنکھ اتنی نم ہو گئی، اتنی، جتنا مکھی کا پر ہے، مکھی کے پر کے جتنا آنسو بھی اس کی آنکھ میں آ گیا، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اتنے مہربان اللہ تعالیٰ ہے۔ تو انسان کو پرواہ کرنی چاہیے آخرت کی، نہ کہ انسان کو پرواہ کرنی چاہیے دنیا کی۔ دنیا جو ہے وہ ختم ہو جانے والی ہے۔ بڑے لوگ ہیں باہر جا کے آپ لوگوں سے ملنے، آپ دیکھیں گے کروڑوں اربوں روپے لگا کے ایسے انہوں نے خوبصورت شیشے جیسے گھر بنائے، لیکن اپنے گھروں میں جانا نصیب نہ ہوا۔ یہ دنیا کی حیثیت ہے۔ انسان دنیا کے پیچھے بھاگتا جا رہا ہے، لیکن جس مال کے پیچھے بھاگ رہا ہے اس کی سپیڈ اس سے زیادہ ہے،
لیکن پیچھے نہیں دیکھتا کہ پیچھے اس کے موت بھی آ رہی ہے، اس کی سپیڈ دونوں سے زیادہ، مال سے بھی زیادہ ہے، اس انسان سے بھی زیادہ ہے۔ انسان مال کو ہاتھ ڈالتے 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 مال ہاتھ میں نہیں آتا، لیکن پیچھے موت کا ہاتھ ہے، اس کے ہاتھ میں انسان ضرور آ جاتا ہے۔ مال ہاتھ نہیں آتا لیکن انسان اس سے پہلے موت کے حال میں چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا قرآن میں کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، اور دنیا کی پرواہ کرنے والوں، دنیا تم ترجیح دیتے ہو دنیا کو، تمہیں مال پسند ہے، بیٹے پسند ہے، تمہیں دنیا کی آسائشیں، جائیدادیں، ہر چیز پسند ہے، لیکن یہ ساری چیزوں کو بالکل ناجائز نہیں قرار دیا گیا۔ دنیا کمائے، اپنی ضروریات کے مطابق دنیا کمائی جائے، لیکن اس کے کمانے کے اندر یہ نہ ہو کہ تم آخرت سے غافل ہو جاؤ۔ اللہ نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت باقی رہنے والی ہے اور بہتر بھی ہے اس دنیا کے مقابلے میں۔ اللہ آپ سے نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس پوری دنیا کی جو حیثیت ہے وہ مچھر کے پر جتنی بھی اگر ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہ دنیا کافروں کو کبھی نہ دیتا۔ فمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی شاۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مری ہوئی بکری کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا صحابہ کو یہ بکری خریدے گا؟ صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی مری ہوئی بکری کون خریدے گا؟ یہ تو وہ کوڑا اور گند ہے کہ پیسے دے کے اٹھوانا پڑے، یہ کون رکھے گا اپنے پاس؟ تو آپ نے فرمایا سمجھ جاؤ کہ اللہ کے ہاں اس دنیا کی حیثیت اس مری ہوئی بکری سے بھی کم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔